اندھوں کی ایک قطار ہے جو شاہراہ انسانیت پر روز ازل سے آج تک مسلسل و متواتر چلی آ رہی ہے۔ جب کوئی آنکھوں والا ان سے کہتا ہے کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ غلط ہے، تو وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی راستے پر چلتے دیکھا ہے، اس لیے ہم اسی راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ ان آنکھوں والوں میں سب سے پہلے ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ بات صاف اور واضح تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہی جملہ بعد کے آنے والوں نے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کے سامنے دہرایا اور وہ اسی روش پر چلتے رہے۔ بس شاہراہ انسانیت پر اندھوں کی ایک قطار ہے جو مسلسل و متواتر ایک ہی ڈگر پر چلی جا رہی ہے۔ ہر پچھلا اندھا اپنے اگلے اندھے کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتا ہے اور اس کی لکڑی کو اپنی روش کے برسر حق ہونے کی دلیل و حجت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود اس قسم کی اندھی روش کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس کا جواب ایک لفظ میں دیا ہے کہ ہم نے جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا تو اس قوم کے مترفین نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس روش پر چلتے پایا ہے۔ مترفین کے معنی ہیں وہ لوگ جو خود نہ کچھ کام کریں اور دوسروں کے روش پر عیش اڑائیں، سہل انگار، محنت سے جی چرانے والے۔ اس میں دونوں باتیں آ گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اندھی تقلید میں انسان کے ذہن کو ذرا بھی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ سوچ بچار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے انسان کو بڑی ذہنی کاوش اور فکری جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ یہ کچھ آسان نہیں۔ اس کے برخلاف اسلاف کی پامال راہوں اور آباء و اجداد سے وراثتاً منتقل ہونے والے مسلک پر چلنے کے لیے کسی سعی و کاوش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی سوال سامنے آئے تو اس کے متعلق بس اتنا بتا دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس باب میں فلاں حضرت نے یہ کہا ہے اور فلاں بزرگ کا یہ ارشاد ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی فکری کاوش درکار ہی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی قوموں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جسے سب سے زیادہ حوالے یاد ہوں، یعنی جو سب سے بڑا کیٹالاگر ہو، وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس کے لیے صرف حافظے کی ضرورت ہوتی ہے، انٹلیکٹ کی قطعاً ضرورت نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس روش سے روٹی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ عوام جس راستے پر چل رہے ہوں آپ اس کی تائید کرتے چلے جائیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ جو بڑی بڑی مقدس دکانیں ہمارے ارد گرد نظر آ رہی ہیں، ان کا ٹریڈ سیکرٹ یعنی تجارت کا راز یہی ہے کہ عوام کو مطمئن اور خوش رکھا جائے، اور عوام کو خوش رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ تمہارے آباء و اجداد کا راستہ ہے اور وہی جنت میں لے جانے والا ہے۔ جو قومیں اپنی عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ کر اسلام کی تقلید کا طریقہ اختیار کرتی ہیں بغیر سوچے سمجھے، ان پر غلط روی کا ایک ایسا چکر محیط ہو جاتا ہے جس سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ ہر نسل اپنے پیشواؤں کے نقش قدم پر چل کر تباہ ہو جاتی ہے اور اپنے نقش قدم کے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتی ہے تاکہ وہ بھی اسی کی طرح تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا گریں۔ دو چار نسلوں کے بعد یہی چیز بطور دلیل پیش کر دی جاتی ہے کہ اگر یہ روش غلط ہوتی تو ہمارے اسلاف صدیوں سے اس پر گامزن کیوں رہتے۔ اقوام سابقہ میں جب حالت یہاں تک پہنچ جاتی تھی تو اللہ کی طرف سے ایک نیا نبی آ جاتا تھا جو انہیں اس چکر سے نکال کر سیدھے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا۔ نئے نبی کی ضرورت ہی اسی لیے تھی کہ وہ لوگ اپنے سابق نبی کی کتاب کو مسخ کر دیتے تھے۔ اس طرح ان کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہوتا تھا جس پر وہ اپنی روش کو از خود پرکھ سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کا آنے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، اور قرآن اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس لیے ہمیں اس چکر سے خود ہی نکلنا ہوگا، اور اس کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اندھوں کی طرح ایک دوسرے کی لکڑی پکڑ کر چلنے کے بجائے کھڑے ہو کر اپنے جائزہ لیں کہ ہم جس روش پر جا رہے ہیں اللہ کی کتاب اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسٹیل ورکس کے کارخانے میں جب انجن کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد فلائی ویل خود اپنے مومنٹم سے تیزی پکڑ لیتا ہے اور اس طرح اس کا ہر چکر آنے والے چکر کے لیے تقویت کا موجب بن جاتا ہے۔ یہی کیفیت قوموں کی نفسیات کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کے مطابق
سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی اندھی تقلید سے محفوظ رکھے۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب وسیم احمد۔